جی رافع صاحب کیا کہیں گے آپ، اور خاص طور پہ مجھے یہ بتائیے کہ جو چیمبر آیا ہے اس میں آپ بڑے ایکٹیو ہیں، کوئی بھی شہر کا ہو، اور میں تو لاہور کی فی الحال بات کروں گا، وہ کیوں سوئے رہتے ہیں یا ان کی سنی نہیں جاتی، کیا کہیں گے آپ؟ جو اس وقت بجٹ آیا ہے اس میں جو تاجر برادری ہے اس میں ایک بہت زیادہ جو ہے نا ایک انریسٹ اور ایک جو ہے وہ خرابی کا باعث بن رہا ہے. اس وقت بھی ہڑتالیں چل رہی ہیں اور آج بھی لاہور چیمبر میں ہڑتال کے لحاظ سے ایک میٹنگ تھی. جہاں تک اس میں لاہور چیمبر کے رول کا سوال ہے، لیکن لاہور چیمبر کوئی اتھارٹی نہیں ہے کوئی سرکاری، یا جو اس میں الیکٹ ہو کے باڈی بیٹھی ہوئی ہے اس کے سگنیچر سے، یعنی وہ بیوروکریسی نہیں ہے، اس کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے. وہ صرف ایک حکومت اور تاجروں کے درمیان کا ایک سمجھ لیں ان کو آپس میں الائن کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم ہے، پل کا کام ایک پل کا کام ادا کرتا ہے. اب جب ان کو بھی مشاورت میں یا یہ کیا کہتے ہیں جو بجٹ اس دفعہ ڈیسائیڈ ہوا ہے یا جو اس کی چیزیں جو ڈیسائیڈ کی گئی ہیں اس میں جب چیمبر کو انوالو ہی نہیں کیا گیا، اور جہاں بھی آپ نے کہا کہ حکومت کہتی ہے کہ ہم نے کاروباری طبقے کو بیچ میں جو ہے وہ مشاورت میں رکھا ہے، اس میں سوال یہ کہ کس کو رکھا ہے؟ آیا کہ جس کو رکھا ہے اس کا کیا انڈسٹری ہے، اس کا کیا کاروبار ہے؟ تاجر بھی اپنے آپ نے تاجر، پھر تاجروں میں بہت ساری کیٹیگریز ہیں نا. اگر اب میں ایک فرنیچر مینوفیکچرر ہوں اصل میں ہر چیز اپنی اپنی ہوگی، اپنے اپنے تو یوٹیوبر، میں اپنے جو اپنے ان کی آرگینک یا چلتن پیور کے کام کو تو نہیں سمجھ سکتا، یا میں ان کے لحاظ سے تو کوئی مشورے نہیں دے سکتا حکومت کو. یا اگر نجم صاحب کا جو کام ہے یہ میرا کھانے پینے کا یا ریسٹورنٹ کا کام ہے، یہ اس کے لحاظ سے تو پالیسی نہیں نہ بنا سکتے. تو حکومت کو کچھ 40-50 جو میجر ہیں انڈسٹریز کے لیڈر سے جو ہے ان کی ایک کمیٹی بنانی چاہیے کہ اگر سپر مارکیٹس ہیں تو پاکستان کے کوئی 2-4 جو بڑے نام ہیں، کوئی بھی بڑے برانڈ ہیں، امتیاز سٹور ہیں، الفتح ہیں، ان کے اونرز کو بلا لیں. وہ اپنی پوری انڈسٹری کا رہنمائی کر سکتے ہیں اور وہ ان کو وہاں پہ پورٹری کر سکتے ہیں کہ یار چھوٹے سے چھوٹے دکاندار کا بھی کیا مسئلہ ہے. تو اس طرح ہی ہر انڈسٹری سے 40 سے 50 لوگ اگر آپ کریں تو آپ میجرلی ساری انڈسٹریز پاکستان کی کور کر لیتے ہیں. تو ان کو کیوں نہیں مشاورت میں بلاتے، ان کو کیوں نہیں میٹنگز میں بلایا جاتا جو اصل میں تاجر ہیں، جو تاجروں کے مسئلے مسائل اصل میں سمجھتے ہیں. دیکھیں کسی بھی ملک کو آگے لے جانے کے لیے نا ٹیکس پیئر کو عزت دی جاتی ہے. اب پاکستان میں اگر ایک بزنس آج شروع کرتا ہوں نا میں یا نجم صاحب اپنی جو چلتن پیور کی ایک دکان بناتے ہیں، تو جس دن انہوں نے وہ دکان دیکھ لی، پسند کر لی نا، اس دن سے اس میں لوگوں کا، بہت سارے لوگوں کا روزگار ان کے ساتھ شامل ہو جائے گا. جو دکان یہ لیں گے اس میں جو پراپرٹی ایجنٹ ہے اس کا بھی گھر اسی سے چلے گا. اس کے بعد جس سے یہ وہ دکان تیار کرائیں گے، ٹائل لیں گے، کمپیوٹر لیں گے، سسٹم لیں گے، ہر کسی کا ایک آپس میں پہیہ چلتا ہے، پوری سوسائٹی چلتی ہے، پوری سوسائٹی چلتی ہے. اچھا پھر یہ اے سی جو کچھ انہوں نے لینا ہے اس دکان پہ ان کے پاس بھی کوئی ملازم ہوں گے، ایک تو امپلائمنٹ جنریٹ ہوگی. پھر جب یہ وہ شاپ خود بنائیں گے اس کی وجہ سے ان کو اپنی فیکٹری میں ڈیمانڈ زیادہ کرنی پڑے گی، ان کو ادھر بھی کوئی 4-6-8-10 بندے بڑھانے پڑیں گے، اس دکان میں بھی رکھنا پڑے گا. یہ میں ایک انڈیویجول نجم مزاری کے ایک برانڈ کی بات کر رہا ہوں. اس طرح کے ہزاروں لاکھوں برانڈ ہیں ہمارے پاکستان میں. ان کے آنے سے ایک تو ٹیکس کلیکشن بھی بڑھے گی، دوسرا ہمارے پاس ان امپلائڈ دیکھیں نا کہ عوام کتنی ہے، بہت زیادہ. تو حکومت کو تو چاہیے کہ ان کو کوئی فیوریبل پالیسیز دیں. پچھلا پاس ٹریک ریکارڈ دیکھیں جو ہر سال ٹیکس جمع کرانے میں جس کا اضافہ آ رہا ہے، اس کو کوئی پالیسی دیں کہ یار تم اور ایکسپینشن کرو، ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، تم امپلائمنٹ جنریٹ کرو. تو یہاں پہ تو ایک قسم کا جو ہے نا وہ ایک خوف ہے سرکاری محکموں سے، خوف ہے جاتی ہیں بندے کی، نہیں سرکاری محکموں کی طرف سے لوگوں میں خوف ہے، ان کو پتہ نہیں ان سے ڈیل کیسے کرنا ہے. افسر اچھے ہیں اوپر بیوروکریٹس کے پاس آپ جا کے بیٹھے ہیں، وہ آپ کی بات سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، لیکن جو بندے آتے ہیں آپ کے پاس، ایک عام اگر ایک تھانے دار ایک ASI آ جائے تو آپ کروڑوں روپے ٹیکس دیتے ہیں، وہ آپ کو ادھر سے پکڑ لے تو آپ کیا کہیں گے؟ تو اس طرح کے جو ہے نا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹیکس پیئر کو، بزنس مین کو عزت دینا اور اس کو سپورٹ کرنا بہت ضروری ہے ملک چلانے کے لیے. ایک کاروباری بندہ جو ہے نا وہ اپنا کہتے ہیں جی یہ اتنے پیسے کماتے ہیں، آخری بندہ وہ خود ہوتا ہے جو اس نے اپنے گھر پیسے لے کے جانے. سب سے پہلے تو اس نے دے دینا آپ کو بجلی کے بل، گیس کے بل، پانی کے بل، پھر اس نے اپنے ٹیکسز ادا کرنے، اس نے اپنے لڑکوں کی تنخواہیں دینی ہیں، اس کے بعد اس نے مالک مکان کو کرایہ دینا ہے، پھر جو 4 پیسے بچنے اگر بچتے ہیں تو وہ اس نے لے کے جانے ہیں. تو کاروباری جو بندہ خود کاروبار کر رہا ہے وہ آخری فرد ہے جو اس کاروبار سے منافع لیتا ہے. بڑی جانور بات ہے.